الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، صدقہ کے مقدمات اور تمہیدات پر ہم نے ابھی تک روشنی ڈالی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ صدقہ کے موضوع پر دلالت کرنے والی آیات کا انشاءاللہ دراسہ کریں گے۔ ابھی تک صدقہ کے مقدمہ میں ہم نے صدقہ کا لغوی معنی، صدقہ کا اصطلاحی معنی، صدقہ کی اطلاقات، صدقہ کے ارکان یعنی متصدق، متصدق علیہ، متصدق بہ اور نیہ، پھر متصدق کے شروط کیا ہیں، دو شرطوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ متصدق علیہ کے اندر ان شروط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ پھر متصدق علیہ کے مسئلہ میں دو مسائل پر ہم نے خصوصی گفتگو کی۔ ایک پہلا مسئلہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر متصدق علیہ میں پہلا مسئلہ تھا کہ کیا کسی مالدار کے لیے صدقہ لینا درست ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا کسی کافر کے لیے صدقہ لینا درست ہے یا نہیں ہے، یا کسی کافر کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ان مسائل پہ ہم نے مفصلانہ گفتگو کی، تفصیلانہ گفتگو ہوئی ہماری۔ اب آج منتقل ہوتے ہیں ان آیات کے دراسے کی طرف جن آیات میں صدقہ کی مشروعیت یا صدقہ کے فضائل یا صدقہ کے احکام کا عروج ہوا ہے۔ ہم ان آیات کو اگر اکٹھا کریں جو صدقہ کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں تو ان آیات کو تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ان آیات کو جو آیات صدقہ کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں۔ پہلی قسم وہ آیات جو صدقہ کو انفاق سے تعبیر کرتی ہیں۔ انفاق یا انفقوا فی سبیل اللہ، سمجھ گئے نا شباب؟ یعنی ان آیات کا دراسہ جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے یا خرچ کرنے کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو انفقوا مما رزقناکم، یا اسی طرح سے اپنی موت آنے سے پہلے ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خرچ کرے۔ تو انفاق مکمل ایک گوشہ ہے۔ اس انفاق میں جہاں نفقات واجبہ شامل ہیں وہیں صدقات تطوع بھی شامل ہیں۔ تو پہلی قسم آیات کی وہ آیات جو انفاق پر دلالت کرتی ہیں یا لوگوں کو خرچ کرنے پر ابھارتی ہیں۔ جو آیتیں انفاق پر گفتگو کرتی ہیں ان آیتوں میں بعض نفقات تو واجب ہیں، جیسے اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا، یہ نفقات واجب ہیں۔ اور کچھ نفقات ایسے ہیں جو مستحب ہیں، انہی کو صدقہ کہا جاتا ہے، صدقۃ التطوع۔ تو یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہو گئی ان آیات کی جو گفتگو کرتی ہیں قرض حسن پر۔ قرض حسن یا قرض یہ ایسا موضوع ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ مداینہ کے بحث میں قرض پر دلالت کرنے والی اور مدائنہ پر ابھارنے والی آیات کا ہم نے مفصلانہ جائزہ لیا ہے۔ تو جو آیتیں قرض پر دلالت کرتی ہیں
یا قرض کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، ان آیات کو بھی ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض آیات تو ایسی ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ لوگوں کو قرض دے، یا پھر اگر لوگوں کو قرض دیا تو دونوں کے درمیان معاملات کیا ہونے چاہیے، ان معاملات پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ قرض کا حکم یہ ہے کہ جب آپ دیں تو پھر اس کو لکھ لیں، کسی سے لکھوا لیں، توثیق کروا لیں، اور اگر قرض دے رہے ہیں تو پھر کوئی چیز قرض کے مقابلے میں رہن بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے جو احکام ہیں ان پہ آیات گفتگو کرتی ہیں۔ اور قرض کے موضوع پہ گفتگو کرنے والی آیات کی دوسری قسم ہے جو اشارہ کرتی ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اس طرح کی آیات جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے لیے کہتی ہیں، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے لیے بات آئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قرض دیجئے، یا وہ کون سا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، یا پھر جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ پائے گا، تو اس طرح کی آیات یہ صدقات تطوع پہ محمول کی جاتی ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ شیخ خالد، بات سمجھ میں آئی؟ ابھی تک خلاصہ کیا ہے کہ صدقہ پر ابھارنے والی یا صدقہ کے موضوع پر گفتگو کرنے والی آیات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان آیات کو تین قسموں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم وہ آیات جو صدقہ کو انفاق سے تعبیر کرتی ہیں۔ اب انفاق میں بھی بعض نفقات واجبہ ہیں، اور جو نفقات واجبہ نہیں وہ صدقۃ التطوع ہیں۔ آیات کی دوسری قسم وہ آیات جو صدقہ کو قرض سے تعبیر کرتی ہیں۔ قرض پر دلالت کرنے والی آیات کا جب ہم دراسہ کرتے ہیں تو ان کو بھی دو قسموں میں منقسم پاتے ہیں۔ ایک قسم وہ آیات جو انسانوں کے قرض اور لین دین کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں اور ان کے احکام کو بتلاتی ہیں۔ دوسری وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے لیے کہتی ہیں۔ تو جو آیات اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے لیے کہتی ہیں وہی آیات در حقیقت صدقۃ تطوع کے موضوع پہ گفتگو کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تیسری قسم ان آیات کی جو صدقہ کے موضوع پہ گفتگو کرتی ہیں وہ آیات جس میں لفظ صدقہ یا صدقات وارد ہے۔ لفظ صدقہ یا صدقات وارد ہے، یعنی یا تو مفرد استعمال ہوا ہے یا تو جمع استعمال ہوا ہے۔ کبھی کبھی اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، مصدقین یا متصدقین کے لفظ سے۔ تو جن آیات میں لفظ صدقہ کا تذکرہ ہے ان آیات کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ لگے گا کہ صدقہ گرچہ کہا گیا ہے لیکن کبھی کبھی اس صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ یہاں پہ صدقہ خذ من اموالہم صدقہ، لفظ صدقہ سے مراد بے اجماع المفسرین زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی لفظ صدقات وارد ہے لیکن صدقات سے نفلی صدقات مراد نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ صدقہ مفروضہ مراد ہے، جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین الآیہ۔ سمجھ گئے نا شباب؟ تو جن آیات میں لفظ صدقہ یا صدقات کا تذکرہ ہے وہ آیات، بعض آیات تو ایسی ہیں جو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ پر دلالت کرتی ہیں، اور بعض آیات ایسی ہیں جو صدقات تطوع پہ دلالت کرتی ہیں۔ ہم ان آیات کا دراسہ نہیں کریں گے جو زکوٰۃ کے موضوع پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے موضوع کا ہم دراسہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ ان آیات پہ مختصر روشنی ڈالیں گے جن آیات میں لفظ صدقہ یا صدقات
یا متصدقین اور مصدقین لفظ وارد ہے اور اس سے مراد صدقہ تطوع ہے۔ پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96، 196، 196۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے، 196۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے کچھ احکام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا کہ حج اور عمرے کا اتمام کیجئے، یعنی اگر آپ نے حج کی ابتدا کر لی ہے یا پھر عمرے کی ابتدا کر لی ہے، یعنی کہ آپ احرام میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس عمرے کا، اس حج کا اتمام آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اتمام کرنے میں کوئی دقت آ رہی ہے، مکمل کرنے میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، احصار کی تم شکار ہو جا رہے ہو، حج اور عمرہ کو مکمل نہیں کر پا رہے ہو، تو جہاں پہ تم محصور کیے گئے ہو، جہاں پہ تمہیں پریشانی آئی، جہاں پہ روکے گئے ہو، وہاں پہ تم ہدیے کو پیش کرو، یعنی جو جانور اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہو اس کی قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اگر پریشانی نہیں ہے تو تم اپنے سروں کو اس وقت تک حلق نہیں کرا سکتے یہاں تک کہ ہدیے کا جو مقام ہو اس مقام تک وہ پہنچ جائے، یا اگر احصار ہی میں تم ہو، یعنی دشمنوں نے روک لیا یا کسی پریشانی کی وجہ سے تم نہیں کر سکتے، تو جب تک ہدیے نہیں پیش کرو گے، یعنی قربانی نہیں پیش کرو گے، جب تک ذبیحہ نہیں پیش کرو گے، تب تک تمہارے لیے سر کے بال مڈوانا درست نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی شخص، کسی شخص کو پریشانی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر کوئی شخص بیمار ہے، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، یعنی پریشانی ہے، وہ پریشانی کا ثمرہ کیا نکلے گا، اس کا حل کیسے ہوگا؟ سر کے بال کو اتروانے میں اس پریشانی کا حل موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ سر کے بال اتروائیے، لیکن آپ کو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، فدیہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہوگا، او صدقہ، یا صدقہ دینا ہوگا۔ سمجھ گئے نا شباب؟ یہاں پہ جو صدقہ کا لفظ وارد ہو رہا ہے یہ صدقہ تطوع میں سے ہے، صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ بھی ایک طرح سے واجب ہے، کیونکہ یہ صدقہ دیا جا رہا ہے بطور فدیہ، بطور کفارہ۔ سمجھ گئے نا شباب؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، آپ کو فدیہ دینا ہے روزہ رکھ کر کے، یا صدقہ کر کے، او نسکن، یا قربانی دے کر کے۔ تین چیزوں کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ترتیب کے ساتھ، یا تو آپ روزہ رکھیے، یا تو صدقہ کیجئے، یا تو نسک کیجئے، قربانی کیجئے، ذبیحہ پیش کیجئے۔ تو یہاں پہ جو صدقہ ہے یہ صدقہ بطور کفارہ ہے، بطور فدیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سر کا بال آپ کے لیے مڈوانا یا اتروانا درست نہیں تھا، پریشانی کے سبب آپ کو اپنے سر کے بال مڈوانے پڑ رہے ہیں، اتروانے پڑ رہے ہیں، لہذا اس کا کفارہ آپ ادا کیجئے صدقہ کی صورت میں۔ تو یہ صدقہ بھی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ والا صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صدقہ کفارہ مراد ہے یا صدقہ فدیہ مراد ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263، 263۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا
قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ اچھی بات کہنا، غفران کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بہتر ہے ایک ایسے صدقے سے جس صدقہ کی پیروی کی جائے کسی تکلیف سے۔ شیخ خالد سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور غفران کا مطالبہ کرنا، خیر من صدقۃ، ایسے صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کی پیروی اذیت سے کی جائے یا ادا سے کی جائے یا پریشانی سے کی جائے، تکلیف سے کی جائے۔ آیت کا مطلب یہ ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر صدقہ دے رہے ہیں کسی کو بھی، تو صدقہ لینے والے کو آپ پریشان نہیں کر سکتے، صدقہ لینے والے کو آپ اذیت نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا تو اب آپ اس کا اشتہار کریں، لوگوں کے درمیان پرچار کریں کہ ہاں وہ غریب ہے، محتاج ہے، میں نے اس کو صدقہ دیا ہے۔ اگر وہ آدمی اپنی شہرت نہیں چاہتا کہ لوگ اسے فقیر سمجھے، لوگ اسے کنگال سمجھے، لوگ اسے قلاش سمجھیں، وہ چھپانا چاہتا ہے کہ اس کی مدد بھی ہو جائے، لوگ مدد بھی کر دیں اور لوگوں کے درمیان اسے ذلیل و رسوا بھی نہ ہونا پڑے، تو آپ ایسے شخص کا تذکرہ ملأ عام یعنی سر عام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دینے کے بعد آپ متصدق علیہ کو کسی اذیت میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے صدقہ سے بہتر ہے کہ آپ کوئی اچھی بات کہیں یا پھر استغفار کریں، اس وقت آپ کے صدقے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہاں پہ جو صدقہ ہے اس صدقہ سے مراد یقیناً باجماع المفسرین صدقہ تطوع ہے، نہ کہ صدقہ واجبہ۔ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ صدقات کو واضح کرتے ہیں، صدقات کا اعلان کرتے ہیں، یعنی جب آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو کا اعلان کرتے ہیں کہ ہاں میں نے صدقہ دیا، فنعما ہی، تو وہ بھی بہتر ہے۔ اب کس پس منظر میں بہتر ہے؟ آپ نے جو صدقہ دیا اس سے آپ اپنی ثنا، اپنی مدح یا اپنی کبریائی نہیں چاہتے، اپنی ستائش آپ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو سخی اور فیاض کہیں، بلکہ صدقہ دے کر کے آپ نے جو تذکرہ کیا ہے مقصد آپ کا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی آپ صدقہ پہ ابھار سکیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بہت مواقع پہ کیا ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا یا ایک اعلان کیا کہ صدقات کی ہمیں ضرورت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجئے، آپ کے لیے صدقہ ہے، فی سبیل اللہ یہ صدقہ ہے، آپ خرچ کیجئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑا اپنے پیچھے، یعنی کیا گھر کا سارا مال اٹھا لایا ہو یا کچھ باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال میں آپ کو دے دیا ہوں، آدھے مال کی میں نے صدقہ کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، مقصد یہ تھا تشجیع، ترغیب۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ آپ نے کیا چھوڑا اپنے گھر میں، کتنا آپ صدقہ دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہوں، باقی سب کچھ میں خرچ کر دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں۔ تو جب تشجیع مقصود ہو، لوگوں کو صدقہ پہ ابھارنا مقصود ہو، اس وقت صدقات کا اعلان کیا جا سکتا ہے، یعنی مصلحت راجحہ کے تحت صدقات کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر صدقات کا اعلان کرتے ہو تو یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر تمہارے حق میں کیا ہے کہ صدقات کو رازداری کے ساتھ سری طور پہ فقراء کو دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ اس صدقات کے بدلے تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو کہ تمہاری نیت صدقہ کے اعلان کرنے کی کیا ہے، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی باخبر ہے اور اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لہذا تم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔